السلام علیکم محترم ناظرین، پروگرام ادب ادیب کے ساتھ آپ کا میزبان عبدالرحمن مومن حاضر ہے۔ ناظرین کرام، ادب ادیب میں ہم آپ کو ادیبوں سے اور شاعروں سے ملواتے ہیں۔ آپ ان کا ادب، ان کی شاعری سنتے ہیں اور ان کی زندگی سے متعلق بہت سی باتیں آپ اس پروگرام کے ذریعے جانتے ہیں۔ آج ہمارے ساتھ جو مہمان اسٹوڈیوز میں موجود ہیں، بنیادی طور پر آپ شاعر ہیں، لیکن آپ کا تعلق شعبہ فارمیسی سے ہے۔ جامعہ کراچی کے شعبہ فارمیسی کا جو کلیہ ہے اس کے ڈین ہیں، یعنی جو ہمارے خارجی امراض ہیں اور داخلی امراض دونوں کا علاج بخوبی جانتے ہیں، لفظوں کے ذریعے بھی اور دواؤں کے ذریعے بھی۔ میری مراد ہے محترم فیاض وید صاحب۔ آئیے آپ کی ملاقات کرواتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیسے مزاج جناب؟ میں بالکل ٹھیک ہوں مومن، آپ کیسے ہیں؟ بالکل خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ الحمدللہ۔ سب سے پہلے تو آپ سے جو سوال میں کرنا چاہوں گا وہ یہ کہ آپ کا جو نام ہے فیاض، وہ تو نام ہے، لیکن تخلص جو ہے آپ کا وید، یہ کیسے پڑا؟ اس سے پہلے کہ میں آپ کے اس سوال کا جواب دوں، میں آپ کا اور آپ کے اس چینل کا، وائس آف ساؤتھ ایشیا کا بے انتہا ممنون ہوں کہ انہوں نے مجھے میری عزت افزائی کی اور آج مجھے موقع دیا کہ آپ سے یہاں میں بات چیت کر سکوں۔ تخلص وید میرا کس طرح پڑا، یہ دلچسپ بات ہے۔ میں نے 1985 میں جب شعر کہنا شروع کیے جی، تو میری بڑی خوش بختی تھی کہ جن اولین لوگوں سے میری ملاقات ہوئی ان میں ایک نام تھا جان ایلیا کا، واہ، اور جان بھائی کے ساتھ ظاہر ہے میری بڑی قربت رہی، بالکل، اور انہیں جب یہ بتایا گیا کہ میں شعر بھی کہتا ہوں تو انہوں نے ایک دو غزلیں سننے کے بعد مجھے ایک مصرع دیا اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ تم اس پر مجھے غزل لکھ کے دکھاؤ۔ جب میں غزل لکھ کر ان کے پاس لے گیا تو انہوں نے کہا کہ ہاں بھائی تم تو شاعر ہو، اور اب یہ ہے کہ تمہارا کوئی تخلص ہونا چاہیے، اس لیے کہ اس سے پہلے میں اپنے جو میرا والدین کا دیا ہوا یا خاندانی نام تھا فیاض حسین، اس نام سے میں ظاہر لکھتا بھی تھا اور یا جانا بھی جاتا تھا جس حد تک جانا جاتا تھا۔ چنانچہ جان بھائی نے یہ تلاش شروع کی کہ میرا تخلص کیا ہونا چاہیے، اور بہت سے نام انہوں نے تجویز کیے تخلص کے طور پر، صحیح، اور اس کے بعد پھر انہوں نے مجھے یہ کہا کہ اچھا یہ بتاؤ کہ تمہاری خاندانی نسبتیں کیا کیا ہیں۔ تو میں نے انہیں جو میری سمجھ میں اس وقت اپنی خاندان کی نسبتیں آئیں وہ بتانا شروع کی انہیں۔ صحیح، ان میں سے ایک نسبت میری یہ تھی کہ میرے جو آبا و اجداد تھے جی، بر صغیر پاک و ہند میں، وہ طب کے پیشے سے متعلق تھے اور حکمہ یا حکیم ہوا کرتے تھے، اور وید کہلاتے تھے وہ۔ اس نسبت سے میرے خاندان میں بہت سے لوگوں کا نام جو تھا وہ وید بھی تھا۔ تو میں نے جان بھائی کو یہ بتایا کہ یہ ایک نسبت بھی ہے میری، تو وہ بڑے خوش ہوئے یہ سن کر، اور انہوں نے کہا کہ میاں تخلص تو تمہارے گھر میں موجود ہے اور کسی کی ضرورت نہیں ہے، بس آج سے تم فیاض وید ہو اور فیاض وید کے نام سے ہی لکھو گے اور اسی نام سے جانے جاؤ گے۔ چنانچہ وہ میرا خاندانی نام جو کہیں ماضی میں گم ہو گیا تھا، اس کو اگر دوبارہ سے اس کی تجدید کی میرے حوالے سے تو وہ اصل میں جان بھائی نے کی ہے۔ تو یہ جان بھائی کا ہی دیا ہوا ہے، میں اسے یہ نہیں کہتا کہ میری خاندانی نسبت ہے، بلکہ میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ یہ جان بھائی کا دیا ہوا ہے، مطلب وہیں سے ہی آپ وہیں سے، مطلب یہ جان بھائی کا دیا ہوا ہے، اور ظاہر اس لیے مجھے بہت عزیز ہے۔ آپ اس وقت جب یہ آپ کا تخلص آپ کو ملا، اس وقت آپ جامعہ کراچی میں داخل ہو چکے تھے، فارمیسی ڈپارٹمنٹ میں آ گئے؟ میں اس وقت جامعہ کراچی میں فرسٹ ایئر کا طالب علم تھا فارمیسی میں، اور اس وقت غالباً اس بات کا بھی شاید اندازہ نہیں تھا کہ میں فارمیسی کی تعلیم مکمل کروں گا یا نہیں، یا میں کسی اور شعبے میں چلا جاؤں گا۔ اور میں یہ بھی آپ کو میرے ایک بڑی دلچسپ بات بتاؤں، میں نے جامعہ کراچی میں جو اپنا پہلا داخلہ لیا وہ فارمیسی میں نہیں تھا، بلکہ وہ انگریزی ادب میں تھا۔ انگریزی ادب میں میں ادب پڑھنا چاہتا تھا، میری خواہش تھی کہ میں لٹریچر پڑھوں، اور چونکہ میں جس اپنے اسکول سے آیا تھا وہاں پر ایک مشنری اسکول سے میں نے پڑھا، وہاں سے میں نے میٹرک کیا، اور وہاں پر ہمیں ادب کی بنیادی چیزیں کچھ پڑھا دی جاتی تھی انگریزی ادب کے حوالے سے۔ چنانچہ میرا اس میں شوق تھا، میں اپنے اسکول میں شیکسپیئر کی چیزیں پڑھ چکا تھا، ورڈزورتھ کو پڑھ چکا تھا، ڈنے کو پڑھ چکا تھا، اس طرح کی چیزیں ہم نے پڑھی ہوئی تھی وہاں پر، تو میرا بڑا شوق تھا کہ میں انگریزی ادب میں کروں۔ چنانچہ جب میں یونیورسٹی آیا، اور وہ یونیورسٹی اس لیے آیا کہ داخلہ یعنی انٹرمیڈیٹ تو میں نے پری میڈیکل سے کیا، اور بننے نکلے تھے ہم ڈاکٹر، MBBS ڈاکٹر، اور وہ بھی اس لیے بننے نکلے تھے چونکہ خوش قسمتی یا بد قسمتی سے میرے دونوں والدین ڈاکٹر تھے،
صحیح. اور ان کی خواہش تھی کہ ان کا بیٹا بھی ڈاکٹر بنے. چنانچہ انہوں نے پری میڈیکل کروایا مجھے. اس پری میڈیکل میں میرے اتنے مطلوبہ نمبر نہیں آئے جس سے میرا داخلہ, اس زمانے میں 2 ہی کالجز ہمارے یہاں ہوتے تھے, ڈاؤ میڈیکل کالج اور سندھ میڈیکل کالج, اس میں میرا داخلہ نہیں ہو سکا. صحیح. اگلا جو آپشن رہ جاتا تھا وہ تھا کہ میں جامعہ کراچی میں جا کر فارمیسی میں داخلہ لے لوں یا سائنس کے اور کسی شعبے میں. میرے والد کی بڑی خواہش تھی کہ میرا بیٹا جو ہے وہ کسی نہ کسی طرح کسی ایسے شعبے سے وابستہ رہے جو طب سے متعلق. چنانچہ فارمیسی ایسا شعبہ تھا جو طب سے متعلق تھا, اور وہ چاہتے تھے کہ میں یہ کروں. ہمارے زمانے میں جامعہ کراچی میں ہم 1 سے زیادہ شعبوں میں داخلہ لے سکتے تھے. آپ نے فارم جمع کروا دیا, آپ نے پیسے جمع, اگر آپ کا نام آ گیا, آپ نے پیسے جمع کروا دیے تو آپ کا داخلہ ہو گیا. صحیح. چنانچہ میں نے اپنا جو پہلا فارم جمع کروایا وہ انگریزی ادب میں جا کے کرایا. صحیح. اور جو پہلی فیس بھی جمع کروائی وہ انگریزی میں کروائی. اور فارمیسی میں بھی گویا کروا دی کہ بھئی مطلب والد صاحب کو مجھے بتانا پڑے گا, دکھانا پڑے گا جب وہ مجھ سے پوچھیں گے. اور میں نے جا کر انگریزی ادب میں کلاسیں لینا شروع کر دیں. 3-4 دن بعد میرے والد نے مجھ سے پوچھا کہ بھائی بتاؤ کیسی چل رہی ہے تمہاری فارمیسی. تب میں نے ان کو یہ بتایا کہ میں تو فارمیسی پڑھ ہی نہیں رہا, میں تو انگریزی ادب پڑھ رہا ہوں وہاں پر جو میں پڑھنا چاہتا ہوں. تو میرے والد نے مجھے, وہ کوئی سخت گیر آدمی نہیں تھے, وہ بہت محبت کرنے والے تھے, بہت ہی دوستانہ مزاج کے آدمی تھے وہ. تو انہوں نے مجھے کچھ نہیں کہا سوائے اس کے, انہوں نے کہا کہ تمہاری مرضی ہے, تم جو کرنا چاہتے ہو وہ کرو, میں تمہیں زور نہیں دیتا, لیکن میری اور تمہاری اماں کی خواہش یہ تھی کہ تم فارمیسی کرتے. جس طریقے سے انہوں نے مجھے یہ بات کہی, اور جس بعض لمحے ایسے ہوتے ہیں نا مومن, بالکل, جو آپ کو بڑے کمزور لمحے ہوتے ہیں, بڑا کمزور اور بڑا جذباتی کر دینے والے ہوتے ہیں. شاید وہ انہی لمحوں میں سے کوئی ایک لمحہ تھا. میں نے اگلے دن میں فارمیسی آیا, اس دن کے بعد سے کبھی میں شعبہ انگریزی میں نہیں گیا. اور اس وقت مجھے بالکل یہ اندازہ نہیں تھا کہ میں جب یہ فارمیسی کا مکمل یعنی کروں گا, اور پھر اس کے بعد میں اس میں ماسٹرز کروں گا, اور پھر اس کے بعد میں اس میں پی ایچ ڈی کروں گا, اور پھر پڑھاؤں گا, اور پھر یہ ساری کی ساری صورتیں بنیں گی اس کی. تو وہ میرا فرسٹ ایئر تھا. جب میری جان بھائی سے ملاقات ہوئی تو میں اس آنے کے بعد ہی ہوئی. جی, میں جامعہ کراچی میں بالکل نیا آیا تھا. ناظرین کرام, فیاض وید صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. گفتگو کا سلسلہ یہاں رک رہا ہے, اسے آگے بڑھائیں گے ایک وقفے کے بعد. آپ ہمارے ساتھ رہیے. اقوام عالم میں کیا ہو رہا ہے, کون چوکے اور چھکے لگا رہا ہے, دنیا میں طب اور انفارمیشن ٹیکنالوجی میں کیا تحقیقات ہو رہی ہیں, لالی ووڈ, بالی ووڈ اور ہالی ووڈ کی فلم نگریوں کی داستان, فیشن میں کیا ان ہے اور کیا ہے آؤٹ, یہ سب جاننے کے لیے وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹ wosa.tv. آپ ہمیں یوٹیوب, فیس بک, انسٹاگرام اور ٹویٹر پر بھی فالو کر سکتے ہیں. ہر خبر سے باخبر رہنے کے لیے دیکھتے رہیں WOSA TV. محترم ناظرین, پروگرام ادب ادیب میں وقفے کے بعد خوش آمدید. ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر فیاض وید صاحب. وقفے پہ جانے سے پہلے کچھ آپ کی یونیورسٹی کے دور کی باتیں ہو رہی تھیں, اور پی ایچ ڈی تک کا ہم نے جو آپ کا سفر ہے وہ جانا. یونیورسٹی میں جب آپ تھے اور پھر جب آپ یہاں سے گریجویٹ ہوئے, پھر اس کے بعد آپ آگے تدریس کے شعبے سے وابستہ ہوئے, اس دوران کبھی آپ جو پریکٹیکل اس میں شعبہ ہوتا ہے, عملی طور پہ آپ کسی ادارے میں جاتے ہیں, پھر وہاں کام کرتے ہیں, تو یہ ایسا بھی تجربہ رہا یا پھر آپ تدریس ہی سے وابستہ رہے؟ میں اس معاملے میں بھی مومن سچ یہ بڑا خوش بخت آدمی ہوں. جیسے کہ میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ سے عرض کیا کہ اس زمانے میں ویلکم اور آج کی گلیکسو اسمتھ کلائن وہ ہو گئی ہے, وہ فارماسیوٹیکل کمپنی, اسی کی ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ میں مجھے تقریباً کوئی 4.5 برس کام کرنے کا موقع ملا. اور یہ وہی وقت ہے جب میں اپنا پی ایچ ڈی کا کام کر رہا تھا, کہ میں پہلے ان کا فیلو بنا, پھر میں نے وہاں باقاعدہ کام شروع کر دیا. تو وہاں بھی آپ یہ دیکھیے کہ میں اس فارماسیوٹیکل کمپنی میں بھی, اور غالباً اس وقت وہ واحد فارماسیوٹیکل کمپنی تھی ویلکم جس میں ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ کا باقاعدہ شعبہ موجود تھا, اور اس میں 6 افراد کام کرتے تھے اس ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ میں. اور میں اسی شعبے سے جا کر منسلک ہوا ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ کے. تو وہاں میں نے ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ کا کام بھی کیا, وہاں میں نے وہ کام سیکھا بھی, اور وہاں بھی مجھے بہت ہی اچھے لوگ ملے, بہت اچھے سکھانے والے ملے.
وہاں پر بھی اگر کبھی باہر سے کچھ لوگ آتے تھے اور وہ اپنے ساتھ جدید ٹیکنالوجیز لے کر آتے تھے تو مجھے یہ موقع ملتا تھا کہ میں ان سے وہ ٹیکنالوجیز بھی سیکھوں. چنانچہ وہ مجھے سیکھنے کا موقع بھی ملتا تھا, میں ان کے بھی کام کرتا تھا, میں اپنا بھی کام کرتا تھا اور یہ سب کچھ سیکھتا بھی تھا. تو میری ایک حوالے سے بہت بہتر تربیت ہوئی فارمیسی میں بھی, چونکہ میں پریکٹیکلی بھی وہ ساری کی ساری چیزیں صرف پڑھ ہی نہیں رہا تھا بلکہ پریکٹیکلی عملی طور پر بھی ان چیزوں کو کر رہا تھا. اور ظاہر ہے ایک بہت بڑی ملٹی نیشنل, اس زمانے کی سب سے بڑی ملٹی نیشنل کمپنی کے ساتھ اگر آپ وابستہ ہوں اور وہاں آپ کو اگر یہ مواقع ملیں تو یہ تو بڑی خوش بختی کی بات ہے. بالکل. اب ہم شاعری کی طرف آتے ہیں. آپ شعر سے یقینی طور پہ آپ کا 80 کی دہائی سے تعلق ہے. گھر میں بھی کسی کا تعلق شاعری سے تھا, کوئی شاعری کرتا تھا؟ جیسے آپ کا طب کا شعبہ تو گھر سے سلسلہ چلتا ہوا آ رہا ہے, شاعری کی طرف کیسے آنا ہوا؟ میرا مومن خاندانی طور پر کوئی سلسلہ شعر و ادب کے ساتھ نہیں ہے. صحیح. اور سچ تو یہ ہے کہ میرے والد بہت اچھی اردو بھی نہیں بول پاتے تھے. جی. وہ اپنے زمانے میں بامبے کے, اب ممبئی کہتے ہیں آپ اسے, جی. بامبے کے پڑھے ہوئے تھے وہ, وہاں سے انہوں نے اپنا میڈیسن کیا تھا. اور تو ہمارے گھر میں تو کوئی اس طرح کا ادب کا سلسلہ نہیں تھا, شعر و ادب کا بھی کوئی سلسلہ نہیں تھا. صحیح. اور کوئی ایسا نہیں تھا. ہوا اصل میں یہ کہ میں غالباً اس وقت 7ویں یا 8ویں جماعت کا طالب علم تھا اور مشنری اسکول میں پڑھتا تھا. بالکل. کسی نے میرے بڑے بھائی کو ایک چھوٹی سی کتاب تحفے میں کبھی دی ہوگی, شکوہ جواب شکوہ اقبال کی جو نظم ہے وہ ایک کتابی صورت میں شائع ہوئی تھی, بہت ہی چھوٹا سا ایک کتابچہ تھا اور وہ ہمارے گھر میں موجود تھا. وہ کسی طرح میرے ہاتھ لگ گیا تو میں نے اسے پڑھنا شروع کر دیا. کچھ شاعری انگریزی چونکہ پڑھتے تھے تو شاعری کا کچھ شوق بھی تھا تھوڑا سا. اردو شاعری پڑھی نہیں تھی کبھی, سوائے اس کے کہ جو آپ کی نصاب کی کتابوں میں جس درجے کی جس حد تک شاعری ہوتی ہے وہ ظاہر پڑھی بھی ہوگی. بالکل. لیکن جب میں نے شکوہ جواب شکوہ پڑھی 7ویں 8ویں جماعت میں تو وہ بہت زیادہ تو میری سمجھ میں نہیں آئی, بہت سے لفظ بھی میری سمجھ میں نہیں آئے, لیکن اس میں کوئی نہ کوئی بات ایسی تھی جس نے مجھے بہت زیادہ اپنی طرف راغب کیا. اور غالباً وہ اس کا ردم, اس کا مترنم ہونا تھا, اس کا آہنگ تھا کہ اس آہنگ کے ساتھ میں جا کر جڑا اور مجھے یہ محسوس ہوا کہ یہ کوئی چیز ہے جو میرے اندر بھی موجود ہے جو مجھے اس میں نظر آ رہی ہے. چنانچہ میں نے اس شکوہ جواب شکوہ کو بہت دفعہ پڑھا, بہت دفعہ اسے سمجھنے کی کوشش کی اس کے لفظوں کو, لیکن وہ میری بہت نہیں سمجھ میں آتے تھے. بالکل. میری خوش قسمتی تھی کہ میرے ایک استاد تھے اس زمانے میں, ہمایوں مظہر صاحب, جن کو میں کبھی نہیں بھول سکتا, جن کا میری تربیت میں اور میری زندگی میں بہت بڑا حصہ ہے. وہی وہ شخص تھے جنہوں نے مجھے پہلی دفعہ یہ بتایا کہ اصل میں زندگی کیا ہوتی ہے, زندگی کو کیا ہونا چاہیے, زندگی کو کیسے بنایا جا سکتا ہے, زندگی میں کیا چیزیں اہم ہوتی ہیں یا ہونی چاہیے. یہ چیزیں انہوں نے مجھے بتائیں. ان کا تعلق امروہہ سے تھا. اچھا, آپ دلچسپ بات یہ دیکھیے کہ میرا دور دور تک خاندانی طور پر امروہہ سے کوئی تعلق نہیں ہے. جی. مجھے جو پہلے استاد ملے جنہوں نے مجھے زندگی کا پہلا سبق پڑھایا وہ بھی امروہہ سے تھے, اور جن سے میں نے بات کے اسباق پڑھے, جان بھائی, جان ایلیا صاحب, بالکل, وہ بھی امروہہ سے تھے. تو میری زندگی سے امروہہ سے میں یہ ہمیشہ کہتا ہوں کہ بھی میری خاص نسبت اور بڑا تعلق ہے. بالکل. تو ان کا تعلق بھی امروہہ سے تھا اور انہوں نے مجھے بڑی چیزیں سکھائیں, بڑی چیزیں بتائیں. تو جب میں شکوہ جواب شکوہ میں نے پڑھی اور یہ سب کچھ کیا تو میں نے ان سے اس پر بات کی اور میں نے ان کو بتایا کہ میں سر یہ چیز میں یہ پڑھ رہا ہوں, اور یہ وہ بڑے خوش بھی ہوئے اس بات سے. اچھا, یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ ان کا شاعری سے کوئی تعلق نہیں تھا. صحیح. ان کا ادب سے کوئی تعلق نہیں تھا. ان کا بنیادی میدان جو تھا وہ تاریخ, آرکیالوجی, یہ ان کا بنیادی میدان تھا, جس میں انہوں نے ماسٹرز کیے ہوئے تھے اور وہ بہت ہی صاحب مطالعہ لوگوں میں سے تھے, بہت ہی پڑھنے والے. اور انہی کے صاحب مطالعہ ہونے نے میں انہی کے ساتھ پہلی دفعہ گیا کتابیں خریدنے کے لیے, اور میں نے کتابیں خریدیں اور میرا اس میں ایک شوق پیدا ہوا. تو یہاں سے یہ سلسلہ شروع ہوا. اور پھر اس کے بعد میں غالباً 2-3 برس کے بعد میں نے پھر انگریزی میں لکھنا شروع کیا, چونکہ میرے اسکول کا پس منظر وہ تھا, ماحول میرا وہ تھا, تو میں نے انگریزی میں لکھنا شروع کیا. اور میں نے انگریزی میں 2-3 نظمیں لکھی.
اور وہ نظمیں لکھنے کے بعد میں نے جو میرے اسکول کے استاد، میری استانی صاحبہ ہوتی تھیں، بہت اچھی انگریزی کی استاد تھی وہ، تو میں نے ان کو لے جا کر دکھائی. تو انہوں نے جب وہ نظم دیکھی تو وہ بہت خوش ہوئی، اور ان کو پہلے تو یہ یقین ہی نہیں آیا کہ یہ نظمیں میں نے لکھی ہیں. اور انہوں نے کہا کہ میں اس بات کو، میرے لیے مشکل ہے اس بات کو، اس پر یقین کرنا کہ یہ نظمیں تم نے لکھی ہیں. میں نے ان کو بتایا کہ نہیں، یہ میں نے لکھی ہے، اور اگر آپ مجھے کہیں گی تو میں آپ کو جس موضوع پر آپ کہیں گی میں آپ کو لکھ کے دوں گا وہ نظم. چنانچہ انہوں نے مجھے ایک لفظ دیا، اور اس زمانے میں انہوں نے مجھے کہا کہ اچھا تم مجھے اس پہ لکھ کے لا کے دو. تو ہم تو اس وقت ایک جوش میں تھے جو بالکل ایک لڑکپن کا اور بچپن کا اور جوانی کا ہوتا ہے، بالکل، اور میٹرک کا بچہ کیا ہوتا ہے. بالکل. تو میں نے وہ ایک ٹوٹی پھوٹی نظم لکھی اور میں لے گیا. اس سے ان کو یہ اندازہ ہوا کہ اس بچے کے اندر کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ کریٹیوٹی تو موجود ہے. اچھا، اسی زمانے میں میرے اسکول میں میرے ایک استاد ہوا کرتے تھے جو شاعر بھی تھے، ان کا نام تھا افتخار انور. ان کا مجموعہ بھی آ چکا ہے. انہوں نے جب میری یہ انگریزی کی نظمیں، مطلب انہیں پتہ چلا، اور وہ ہماری جو اسکول کی ڈبیٹنگ سوسائٹی تھی اس کو بھی وہ دیکھا کرتے تھے. چنانچہ انہوں نے وہ میری جب نظمیں انگریزی کی دیکھی تو انہوں نے مجھے کہا کہ تم اردو میں لکھ سکتے ہو؟ تو میں نے ان سے کہا کہ ہاں میں اردو میں لکھ سکتا ہوں. اور تو انہوں نے کہا کہ اچھا تم مجھے اردو میں کوئی نظم لکھ کے دکھاؤ. تو میں نے 2-3 دن کے بعد اردو میں ایک چھوٹی سی نظم لکھی جو ایک نثری نظم ہوگی یا کہا ہوگی، مجھے وہ یاد بھی نہیں ہے. جب وہ نظم انہوں نے دیکھی تو انہوں نے مجھے کہا کہ تم انگریزی میں لکھنا بند کر دو اور تم صرف اردو میں لکھو، اور تم لکھ سکتے ہو اردو میں. اور ان کا موقف یا نقطہ نظر یہ تھا کہ بھئی آدمی اگر کوئی کام کرنا چاہتا ہے تو وہ اپنی زبان میں کرے، اس میں اس کی ترقی کے یا آگے بڑھنے کے امکانات ہیں. اور میرا خیال ہے یہ کسی حد تک صحیح بھی ہے. آپ کو کم مثالیں ملیں گی کہ جب آپ زبانیں غیر میں لکھتے ہیں تو وہ محض آپ زبان ہی کو مستعار نہیں لیتے، یا مستعار نہیں لیا جانا چاہیے، بلکہ اصل میں تو وہ پورا ایک ماحول ہوتا ہے، وہ پورا ایک کلچر ہوتا ہے جو دراصل آپ سے لکھواتا ہے. اور میں اور آپ لکھنے والے کی حیثیت سے آج یہ بات بخوبی جانتے ہیں کہ میں اور آپ بہت سی چیزیں ایک کلچر میں رہتے ہیں، اس کلچر کی بنیاد پر ہم لکھ رہے ہوتے ہیں. چنانچہ اگر وہ کلچر اگر آپ کو نہ ملے تو آپ کے لیے لکھنا ممکن نہیں ہوتا. وہاں سے یہ پھر میرا کچھ لکھنے کا سلسلہ، 1-2 میں نے نظمیں لکھی اور پھر وہ سلسلہ ختم ہو گیا. پھر میں اپنے کالج میں چلا گیا، وہاں اس طرح کا کوئی سلسلہ نہیں رہا. صحیح. یہ سلسلہ بھی یہاں منقطع ہو رہا ہے، اور ابھی فیاض صاحب نے کہا کہ وہ سلسلہ بھی رک گیا تھا. اس سلسلے کو آگے بڑھائیں گے، جوڑیں گے جہاں سے گفتگو کا سلسلہ ٹوٹ رہا ہے. آپ ہمارے ساتھ رہیے ایک وقفے کے بعد. سنسنی کے شور میں مصدقہ خبروں کی پہچان، ووسا ٹی وی اب ایک قدم اور آگے. حالات حاضرہ، خبریں اور تبصرے اب صرف ایک کلک کی دوری پر. اپنے اسمارٹ فون اور دوسرے گیجٹس اینڈرائیڈ یا iOS کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجئے ووسا ٹی وی کی اپلیکیشن، یا امیزون اسٹک اور روکو ٹی وی پر دیکھیے 24/7 ووسا ٹی وی کی نشریات. ہر خبر سے باخبر رہنے کے لیے دیکھتے رہیں ووسا ٹی وی. وقفے کے بعد خوش آمدید. ہمارے ساتھ موجود ہیں محترم ڈاکٹر فیاض وید. اور وقفے پہ جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے آپ کے شاعری کے سلسلے کی، اور پھر وہ اسکول سے نکل کے کالج تک گیا تھا. پھر آپ اس کو آگے بڑھائیے. کہاں پھر وہ ظاہر ہے میرے کالج کا زمانہ تھا، اور وہ ظاہر ہے انٹرمیڈیٹ 2 برس ہوتے ہیں آپ کے پاس، جس میں آپ کی کوشش ہوتی ہے کہ آپ کچھ اگر بہتر پڑھ لیں تو آپ کا میڈیسن میں داخلہ ہو جائے گا. بالکل. چنانچہ زیادہ تر توجہ جو ہے وہ اسی طرف رہی. گو میں ایک بات آپ کو بتاؤں مومن، کہ میری ڈاکٹر بننے کی کبھی بھی خواہش نہیں تھی. صحیح. اور میں صرف اپنے والدین کی خواہش پوری کرنا چاہتا تھا، ورنہ میری کوئی خواہش نہیں تھی کہ میں ڈاکٹر بنوں. یا سچ تو یہ ہے کہ یہ بھی میرے ذہن میں نہیں تھا کہ میں اصل میں اس وقت بننا کیا چاہتا ہوں. مجھے یہ بات بھی نہیں معلوم تھی، نہ میں نے کبھی اس پہ سوچا تھا کسی آج کل کے بچوں کی طرح کہ وہ کچھ کمپیوٹر میں کچھ کرنا چاہتے ہیں، کچھ اور بننا چاہتے ہیں. میرے ذہن میں یا مجھے اپنے زمانے میں اپنے بچپن کے ساتھیوں کا بھی یاد ہے کہ اس بابت ہماری کبھی گفتگو نہیں ہوتی تھی کہ تم کیا بننا چاہتے ہو، میں کیا بننا چاہتا ہوں. اور وہ
ظاہر کھلنڈرے پن کا ایک زمانہ ہوتا ہے، وہ ایک اور طرح کی زندگی ہوتی ہے، اور طرح کے رنگ ہوتے ہیں اس کے، اور طرح کے مزے ہوتے ہیں اس کے. سو آدمی اسی میں، وہ بچہ، وہ نوجوان، وہ لڑکا، لڑکپن اسی میں گزر رہا ہوتا ہے. ہمارا بھی ویسے ہی گزرتا تھا. کرکٹ کھیلتا تھا میں، کرکٹ کھیلنے کا مجھے بڑا شوق تھا. ہمارے ناظرین بھی بہت دیر سے انتظار کر رہے ہیں کہ آپ انہیں بھی کوئی غزل سنائیں، تو میں چاہوں گا کہ آپ کچھ کلام پیش کیجیے. اشیاء میں کسی طرح بھی یکتائی نہیں ہے. واہ. اشیاء میں کسی طرح بھی یکتائی نہیں ہے. واہ. یہ کیا ہے اگر وحدت تنہائی نہیں ہے. کیا کہنے، کیا کہنے. اشیاء میں کسی طرح بھی یکتائی نہیں ہے. یہ کیا ہے اگر وحدت تنہائی نہیں ہے. اب میں ہوں جنوں ہے سر بازار تماشا. اب میں ہوں جنوں ہے سر بازار تماشا. اب مد مقابل تیری رسوائی نہیں کیا ہے. کہنے، کیا کہنے. اب میں ہوں جنوں ہے سر بازار تماشا. واہ 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 واہ. اب مد مقابل تیری رسوائی نہیں ہے. کیا کہنے. جو بھی ہے یہاں آپ تماشے میں ہے شامل. جو بھی ہے یہاں آپ تماشے میں ہے شامل. گویا کہ یہاں کوئی تماشائی نہیں ہے. کیا کہنے. جو بھی ہے یہاں آپ تماشے میں ہے شامل. گویا کہ یہاں کوئی تماشائی نہیں ہے. اے شورش دریا تجھے معلوم نہیں ہے. اے شورش دریا تجھے معلوم نہیں ہے. مجھ دل سے زیادہ تیری گہرائی نہیں ہے. اے شورش دریا تجھے معلوم نہیں ہے. مجھ دل سے زیادہ تیری گہرائی نہیں ہے. یا کرسائے خلوت سے گزر کر ہوا معلوم. یا کرسائے خلوت سے گزر کر ہوا معلوم. خلوت سے الگ انجمن آرائی نہیں ہے. یا کرسائے خلوت سے گزر کر ہوا معلوم. خلوت سے الگ انجمن آرائی نہیں ہے. کچھ اور سنور اے میری معشوق تمنا. کچھ اور سنور اے میری معشوق تمنا. قامت کے برابر ابھی زیبائی نہیں ہے. کچھ اور سنور اے میری معشوق تمنا. قامت کے برابر ابھی زیبائی نہیں ہے. اشیاء میں کسی طرح بھی یکتائی نہیں ہے. یہ کیا ہے اگر وحدت تنہائی نہیں ہے. کار دنیا نے بکھیرا گرچہ شیرازہ بہت. کار دنیا نے بکھیرا گرچہ شیرازہ بہت. ایک پرانا عشق دل میں پھر بھی ہے تازہ بہت. کار دنیا نے بکھیرا گرچہ شیرازہ بہت. ایک پرانا عشق دل میں پھر بھی ہے تازہ بہت. اے طلسم حسن پرور اے لب شیریں مثال. اے طلسم حسن پرور اے لب شیریں مثال. دعوت نظارہ دیتا ہے تیرا غازہ بہت. اے طلسم حسن پرور اے لب شیریں مثال. دعوت نظارہ دیتا ہے تیرا غازہ بہت. ہجر کی زنجیر تو گویا اضافی بات ہے. ہجر کی زنجیر تو گویا اضافی بات ہے. عاشقاں کو عشق ہی ورنہ ہے خمیازہ بہت. ہجر کی زنجیر تو گویا اضافی بات ہے. عاشقاں کو عشق ہی ورنہ ہے خمیازہ بہت. جانے کیوں اس بے وفا کی یاد آ جاتی ہے وید. جانے کیوں اس بے وفا کی یاد آ جاتی ہے وید. کھٹکھٹاتا ہے کوئی جب دل کا دروازہ بہت. جانے کیوں اس بے وفا کی یاد آ جاتی ہے وید. کھٹکھٹاتا ہے کوئی جب دل کا دروازہ بہت. کار دنیا نے بکھیرا گرچہ شیرازہ بہت. ایک پرانا عشق دل میں پھر بھی ہے تازہ بہت. تھا جس بہار کا مدت سے انتظار ہمیں. تھا جس بہار کا مدت سے انتظار ہمیں. بقدر وسعت دل دے گئی ہے خار ہمیں. تھا جس بہار کا مدت سے انتظار ہمیں. بقدر وسعت دل دے گئی ہے خار ہمیں. اسے خبر ہے کہ ہم دل کشائے گریاں ہیں. اسے خبر ہے کہ ہم دل کشائے گریاں ہیں.
سو اب وہ زخم سے رکھتا ہے استوار ہمیں. کیا کہنے, کیا اسے خبر ہے کہ ہم دل کشائے گریاں ہیں. سو اب وہ زخم سے رکھتا ہے استوار ہمیں. کیا کہنے, ہماری وضع کو اپنا کے ہم کو چھوڑ دیا. ہماری وضع کو اپنا کے ہم کو چھوڑ دیا. عجب طرح سے کیا اس نے اختیار ہمیں. ہماری وضع کو اپنا کے ہم کو چھوڑ دیا. عجب طرح سے کیا اس نے اختیار ہمیں. عجب مذاق کیا اس نے دل فگاروں سے. عجب مذاق کیا اس نے دل فگاروں سے. گیا تو کر کے گیا اور دل فگار ہمیں. عجب مذاق کیا اس نے دل فگاروں سے. گیا تو کر کے گیا اور دل فگار ہمیں. اگر شمار کبھی دل زدوں کا کیجئے گا. اگر شمار کبھی دل زدوں کا کیجئے گا تو اس شمار میں لکھیے گا بے شمار ہمیں. اگر شمار کبھی دل زدوں کا کیجئے گا تو اس شمار میں لکھیے گا بے شمار ہمیں. کھلے یہ تجھ پا کہ ہم کس طرح کے آدمی ہیں. کھلے یہ تجھ پا کہ ہم کس طرح کے آدمی ہیں. مثال عمر رواں آ ذرا گزار ہمیں. کھلے یہ تجھ پہ کہ ہم کس طرح کے آدمی ہیں. مثال عمر رواں آ ذرا گزار ہمیں. تھا جس بہار کا مدت سے انتظار ہمیں. بقدر وسعت دل دے گئی ہے خار ہمیں. پہلے تو ایک چاند کا حالہ بنے. پہلے تو ایک چاند کا حالہ بنے. پھر ہماری آنکھ کا تالا بنے. پہلے تو ایک چاند کا حالہ بنے. پھر ہماری آنکھ کا تالا بنے. دیکھ لینا ہی نہیں کافی میاں. دیکھ لینا ہی نہیں کافی میاں. اس سے کہنا دیکھنے والا بنے. دیکھ لینا ہی نہیں کافی میاں. اس سے کہنا دیکھنے والا بنے. کیسے کیسے خوبصورت لوگ ہیں. کیسے کیسے خوبصورت لوگ ہیں. دل بھلا کتنوں کا متوالا بنے. کیسے کیسے خوبصورت لوگ ہیں. دل بھلا کتنوں کا متوالا بنے. جی رہے ہیں زندگی کے ساتھ ہم. جی رہے ہیں زندگی کے ساتھ ہم نوالا اور ہم پیالہ بنے. جی رہے ہیں زندگی کے ساتھ ہم نوالا اور ہم پیالہ بنے. ہم نوالا اور ہم پیالہ بنے. ہے مکمل آدمی کا اختیار. ہے مکمل آدمی کا اختیار. گل بنے کانٹا بنے لالا بنے. ہے مکمل آدمی کا اختیار. گل بنے کانٹا بنے لالا بنے. وائے جو دنیا میں کچھ نہ کر سکے. وائے جو دنیا میں کچھ نہ کر سکے. صاحبان عالم بالا بنے. وائے جو دنیا میں کچھ نہ کر سکے. صاحبان عالم بالا بنے. تھی وہ ایک گردن سراہی دار سی. تھی وہ ایک گردن سراہی دار سی. جس کے پہناوے کی ہم مالا بنے. تھی وہ ایک گردن سراہی دار سی. جس کے پہناوے کی ہم مالا بنے. درد کی پوشاک سے بہتر ہے وید. درد کی پوشاک سے بہتر ہے وید. آدمی خوشیوں بھری شالا بنے. پہلے تو ایک چاند کا حالہ بنے. پھر ہماری آنکھ کا تالا بنے. کیا کہنے. بہت خوب. واہ 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 واہ. آپ سے گفتگو میں اور شاعری سنتے ہوئے واقعی وقت کا گزرنے کا احساس نہیں ہوا اور پروگرام کے بالکل آخری لمحات آ گئے ہیں. تو میں چاہوں گا کوئی پیغام ہمارے ناظرین کو دیجیے. میں صرف اتنی سی گزارش کرنا چاہتا ہوں اپنے لوگوں سے کہ خدا کے لیے اس بات کا خیال رکھیں کہ اخلاقیات کے بغیر زندگی نہیں ہوتی ہے. اور اخلاقیات سے مراد وہ گھسے پٹے جملے نہیں ہیں. اخلاقیات تو ایک مجموعی ایک کل کا نام ہے. بالکل. وہ اخلاقیات جس کو حاصل کر کے دنیا نے ترقی کی ہے. آج کی دنیایں چاند اور چاند سے بھی آگے چلی گئی ہیں. ایسا ہی. ٹھیک ہے. ہم وہ ساری کی ساری قدریں استعمال کرنا چاہتے ہیں جو انہوں نے پیدا کی ہیں یا سائنس نے یا ترقی نے پیدا کی ہیں. ٹھیک ہے. اور یہ سائنس اور یہ ترقی کسی ایک قوم کی اور ایک
کسی فرقے کی اور کسی ایک گروہ کی میراث نہیں ہے، یہ انسانوں کی ایک مشترک میراث ہے، یہ میری بھی میراث ہے، اس میں میرے لوگوں کا حصہ بھی ہے۔ وہ حصہ آج نہیں ہے، وہ اس لیے نہیں ہے کہ شاید ہم نے اپنی اخلاقیات کے پیمانے کچھ اور وضع کیے ہیں، ٹھیک ہے۔ دنیا کو جیتنے کا طریقہ مومن آج دنیا نے بتا دیا ہے، اور وہ طریقہ وہی ہے، وہ سائنس ہے، وہ ٹیکنالوجی ہے، وہ علم ہے، وہ تحقیق ہے، اور ایک اخلاقیات کے ساتھ، اخلاقیات سے میں پھر یہ کہہ رہا ہوں کہ میری مراد وہ روایتی والی اخلاقیات نہیں ہیں، بلکہ وہ سچ بولنا، ایمانداری سے کام کرنا، منافقت نہ ہونا، جھوٹ نہ بولنا، لوگوں کے ساتھ انسانوں والا سلوک کرنا، یہ ہماری اخلاقیات ہیں بنیادی طور پر۔ بالکل ان کی طرف لوٹنے کی ضرورت ہے، ان کی طرف آگے بڑھنے کی ضرورت ہے، اور اپنے اس سفر کو آگے جاری رکھنے کی ضرورت ہے ساری دنیا کے انسانوں کے ساتھ مل کر۔ آپ علیحدہ سے کوئی راستہ نہیں بنا سکتے۔ بہت بہت شکریہ کہ آپ تشریف لائے اور اتنی اچھی گفتگو کی۔ میں آپ کا بے انتہا ممنون اور شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھے یہ موقع فراہم کیا اور آج ہم نے یہ گفتگو کی، اور ظاہر ہے چونکہ وقت محدود ہوتا ہے تو ہم بہت ساری باتیں نہیں کر پاتے، لیکن یہ تشنگی رہ بھی جانی چاہیے، اس لیے کہ اس تشنگی کے سبب سے پھر ہماری ملاقات کے دروازے کھلے رہتے ہیں۔ بالکل انشاءاللہ۔ ہے مکمل آدمی کا اختیار، گل بنے کانٹا بنے لالا بنے۔ محترم فیاض وید صاحب سے آج آپ نے ملاقات کی، اور یقیناً یہ ہمارا اختیار ہے کہ ہم گل بنتے ہیں، کانٹا بنتے ہیں یا لالا بنتے ہیں، اور مجھے یقین ہے کہ ہم سب چاہتے ہیں کہ ہم گل ہی بنیں، اور اگر ہم چراغ بن سکتے ہیں تو چراغ بنیں، علم کو اختیار کریں اور علم کے ذریعے روشنی پھیلائیں۔ آئندہ بھی ہم آپ کو ایسی ہی ادبی شخصیات سے ملواتے رہیں گے، اس امید اور دعا کے ساتھ کہ ادب اور ادیب ترقی کرتے رہیں۔ آپ کا میزبان عبدالرحمن مومن اجازت چاہتا ہے۔ اللہ حافظ۔